نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے، نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی۔ ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے پر ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے۔ انجوائمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے، گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف مٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے، جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو، اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس شادی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نصیحتیں بھی ہوں جو دلہن کو اور اس کی بہت سی دوستوں اور سہیلیوں کو بھی کام آئے انشاءاللہ، جو بھی شریک ہونے والے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ جو اہم حصہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اور انہوں نے اس زندگی میں ایک بہترین کامیابی حاصل کی ہے، یا جن چیزوں سے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوئی ہے، میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے ذاتی تجربات کا ذکر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی زندگیاں بھی خوشگوار ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے۔ کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے۔ بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی۔ تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے پہ نظر رکھنا۔ زاہدہ ریڈیو پر کام کرتی رہی ہیں اور انہوں نے ایک ٹاک دی تھی اس بارے میں جو بہت مفید تھی، تو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹاک تھی جو کہ ایک بچی کا خط آیا تھا، اور اس نے لکھا تھا کہ جی ہم لوگ لڑکیاں شادی سے پہلے تو بہت خواب دیکھتی ہیں کہ شادی ہو، یہ ہوگا، وہ ہوگا، زیور پہنیں گے، اچھے جوڑے پہنیں گے، میاں ملے گا، یہ ہے وہ ہے، اور لیکن جب بعد میں عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ خواب اتنا سہانا نہیں تھا۔ تلخ حقیقتیں جب سامنے آئیں تو پریشان ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کریں۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جو میرے والدین نے مجھے کی، کچھ اس میں میرے تجربات شامل ہیں، اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کروں گی لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد۔ اب پیارے بچوں بار بار میں پڑھوں گی کیونکہ اس میں میں نے پیاری بچیوں کا بہت نام لیا ہے۔ تو کچھ بچی ہیں، کچھ تھوڑی سی زیادہ بڑی ہو گئی ہیں، شادی ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت بچہ ہی سمجھے۔ تو پیاری بچیوں سنو، والدین اپنے بچوں، خاص طور پر بچیوں کی شادی کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب دنیا جہان کی خوشیاں سمیٹ کر اپنی بچی کی جھولی میں ڈال دیں اور بہترین آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ ایک تابناک اور روشن مستقبل کی طرف خوشی اور جدائی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنسوؤں کی پرنور بارش میں نئے اور اصل گھر کی طرف روانہ کر دیں، اس گھر کی طرف جسے آپ اپنا گھر کہیں گی، اور جس گھر سے جائیں گی وہ اب آپ کے لیے ماں باپ کا گھر کہلائے گا۔ آپ اس نئے گھر کی عزت کہلائیں گی، آئندہ آپ کی پہچان اس نئے گھر سے ہوگی۔ جس گھر میں آپ قدم رکھیں گی وہ نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی فرد اور کوئی بھی رشتہ نیا نہیں ہے، یہ بالکل اسی گھر کی طرح ہے۔ پچھلے 20-22 سال ہنسی خوشی جس میں آپ نے گزارے، وہاں آپ کے ماں باپ تھے جو آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور آپ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نئے گھر میں بھی ویسے ہی امی ابو ہیں جو آپ کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیار کریں گے۔ شرط یہ ہے
کہ آپ بھی ان کو وہی پیار دیں۔ پچھلے گھر میں آپ کے بھائی بہن تھے جو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے اور آپ بھی ہردم ان کے آرام و سہولت کا خیال رکھتی تھیں۔ اس نئے اجلے گھر میں بھی آپ کو ایسے ہی بھائی بہن ملیں گے جو آپ کے پیار و محبت کے جواب میں زیادہ پیار و محبت دیں گے۔ پچھلے گھر میں تمام عزیز رشتہ دار آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے تھے کیونکہ آپ اپنی شعوری کوشش کرتی تھیں کہ آپ ان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں۔ اب اس گھر میں بھی اسی طرح کے عزیز رشتہ دار آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اجلے سہانے ماحول میں ہنسی خوشی خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ تو پیاری بچیوں، اس مختصر سے مقابلے سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا یہ نیا گھر نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے، اس میں کوئی رشتہ نیا نہیں، لیکن اس گھر میں صرف ایک رشتہ نیا ہے، ایک نہایت اہم شخص جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھا۔ اس کی موجودگی اس سارے ماحول کو نیا پن دے رہی ہے، اس سارے گھر کو زیادہ پیارا بنا رہی ہے اور آپ کی اس زندگی کو نیا روپ عطا کر رہی ہے، اور وہ شخص ہے آپ کا شوہر، آپ کا مجازی خدا، جس کے متعلق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ نیا شخص، نئی ہستی، آپ کی تمام خوشیوں اور مسرتوں کا حامل آپ کا شوہر نامدار ہے، جو صرف اور صرف آپ کا شوہر ہے۔ اس رشتہ میں آپ دونوں میں کوئی تیسرا شریک نہیں۔ یہ بندھن کوئی سیمنٹ یا پلاسٹر اور لوہے کی زنجیروں سے نہیں بندھا ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قائم ہوا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ دوسرے رشتوں کی موجودگی میں اس نئے رشتے کے قائم ہونے سے آپ کے اور آپ کے خاوند کے دوسرے رشتوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ تو پیاری بچیوں سنو، تمہارا خاوند صرف تمہارا نہیں، تمہاری طرح کسی ماں کا لخت جگر ہے، کسی باپ کی آنکھ کا نور ہے، کسی بہن کے دل کا سرور ہے، کسی بھائی کا بازو ہے، اور بہت سے رشتہ داروں کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے۔ اب آپ کے ساتھ رشتہ بندھنے کے بعد اس کے پرانے رشتے خدا نہ خواستہ ٹوٹ نہیں گئے ہیں، وہ تمام رشتے قائم ہیں۔ ان رشتوں کے حقوق اور فرائض اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ شادی کے بعد ان رشتوں میں نیا پن آ جائے گا اور ان میں ایک نیا رخ پیدا ہوگا۔ اس گھر کی خوشیاں بڑھیں گی، اس گلستان میں زیادہ پھول کھلیں گے، اور اس گھر اور خاندان کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے آپ کا کردار ایک کلیدی رول ادا کرے گا۔ آپ کا ہر عمل اسے نیا انداز، نیا رخ دے گا۔ یہ نہ صرف آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے، بلکہ آپ کے ماں باپ کی 20-22 سال کی تربیت کا امتحان ہے۔ یہ بات غور طلب ہے۔ ان کی عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح آج سے کئی برس پہلے ایک خاتون انہی راہوں سے کامیاب و کامران گزر چکی ہے، اور وہ ہے اس گھر کی اصل بنیاد، یعنی آپ کی محترم ساس، جو کہ آپ کو ماں کی طرح ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرے گی، اور انہوں نے ہی آ کر اس گھر کو آپ کی آمد کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ نے ان کو صحیح بیٹی بن کر دکھانا ہے۔ ماں باپ کو بیٹا اسی طرح پیارا ہے جیسے اس کی شادی سے پہلے تھا۔ آپ کے شوہر کے بہن بھائی بھی اسے اسی طرح پیار و محبت کرنے والا بھائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام رشتہ دار اس کو پہلے جیسا بھانجا، پہلے جیسا بھتیجا، پہلے جیسا ماموں، پہلے جیسا چچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام رشتے ایک گھر کو، ایک خاندان کو یکجا رکھتے ہیں اور گھر کی خوشیوں اور رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ اب آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے کہ ان رشتوں کو مضبوطی سے آپ جوڑے رکھیں۔ یہ نیا گھر، یہ سب نئے رشتے ایک نئے پسندیدہ لباس کی طرح ہیں۔ جس طرح نئے لباس کی حفاظت کی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے کہ اس پر داغ دھبا نہ پڑ جائے، اسی طرح آپ کو ان نئے رشتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان میں کسی طرح کی بدمزگی اور گھٹن پیدا نہ ہو سکے، یہ پہلے دن ہی کی طرح خوبصورت اور تابناک ہوں۔ تو پیاری بچیوں، آپ ان سب رشتوں کی قدر کرو، یہ آپ کی قدر کریں گے۔ صرف ایک رشتے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاوند کو دوسرے تمام رشتہ داروں سے الگ نہ سمجھو، وہ قائم ہیں اور خدا کے فضل سے قائم رہیں گے۔ آپ کی شادی سے پہلے یہ گھر چل رہا تھا، اب آپ اس میں ایک بہترین اور انمول اضافہ ہیں۔ پہلے غور سے اس گھر کی روایات اور طور طریقوں کو سمجھیں، اسی میں ڈھل جانے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی نئی چیز لانا چاہیں تو دھیرے دھیرے، لیکن اس سے پہلے سب کے دل اپنی محبت اور فرما برداری سے جیت لیں۔ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیں،
گھر کا فرد ہوتے ہوئے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور بانٹیں، کیونکہ شادی کے بعد آپ ایک ذمہ دار خاتون بن گئی ہیں۔ عزیز بچیوں، شادی سے پہلے اپنے والدین سے تھوڑا بہت تو خفا آپ ہوتی ہی ہوں گی، جب آپ کی کوئی خواہشات پوری نہیں کرتے ہوں گے، یا جب آپ کو کسی بات پر ڈانٹ دیا جاتا ہوگا۔ بہن بھائیوں سے چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہی ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد دل بالکل صاف، اور پھر وہی پہلے والا پیار و محبت اور وہی پیاری سی فضا۔ تو سسرال میں بھی آپ نے کسی بات کو دل سے نہیں لگانا، کسی بات کو ایشو نہیں بنانا، بلکہ پہلے کی طرح تھوڑی سی خفگی کے بعد دل و دماغ بالکل صاف اور دوبارہ وہی پیار و محبت والی فضا کو قائم کرنا ہے۔ اپنے پیار، فرما برداری، محبت سے سب کے دل جیت لیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اسی طرح آپ کی بہترین ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ آپ کا گھر ایک مثالی گھر ہوگا جہاں ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ یہ تو وہ ایکسپیرینس تھے جو شادی سے پہلے کے تھے۔ اب شادی کے بعد کے جو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ حالانکہ میرے کزن ہیں، لیکن شادی کے بعد مجھے بالکل ایک نیا انسان نظر آیا۔ وہ بولے کزن نہیں تھے، وہ ایک شوہر کے روپ میں آئے سامنے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی ایک مثال پڑھی تھی کہ زبان سے کسی نے پوچھا کہ اتنے 32 دشمنوں میں تم کیسے رہتی ہو اور اتنی محفوظ، آپ دیکھیں نا کیسے بچ کے رہتی ہے۔ تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اپنی نرمی سے۔ تو میں نے اسی عادت کو اپنایا، میں نے نرمی کو اختیار کیے رکھا۔ تو بالکل وہی بات کہ جیسے شادی سے پہلے بہن بھائیوں سے ناراضگی ہوتی تھی یا ماں باپ سے تھوڑی سی خفگی ہوتی تھی، یا ہمارا یہ کہنا نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، اتنی سختیاں ہمارے اوپر، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے بالکل وہی رویہ اپنا وہاں پہ رکھا۔ اور ایک بات جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھی وہ یہ کہ آپ اپنے سسرال کی بات اپنے گھر میں جا کے کبھی نہیں کریں، اور خاص طور پہ اپنی امی سے کبھی نہیں کریں۔ ان کو ہمیشہ خوشیاں دیں کہ آپ بہت خوش ہیں اپنے گھر میں، اور آپ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ خود سنبھالیں، ان سے خود نپٹیں، اور ان کو بالکل اس میں انوالو نہیں کریں۔ اور میں ضرور کہوں گی کہ مہربانی سے اگر بیٹی آ کے ان کو سناتی بھی ہے تو وہ کبھی اس کی بات نہیں سنیں، اور اس کو ہمیشہ سمجھائیں کہ بیٹا اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے، وہ تو بڑے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سے۔ اور اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ اسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اور گھر تو ہم نے بسانے ہیں، ہم یہ تہیہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر بسانے ہیں، اور جب بسانے ہیں تو پھر کیوں نہ اچھے طریقے سے بسیں۔ تو لڑائی اور فساد اور چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنانا، ایشو کبھی نہیں بنائیں، کسی بات کو ایشو نہیں بنائیں، اس بات کو وہیں ختم کر دیں۔ اور الحمدللہ ماشاءاللہ 32 سال ہو گئے میری شادی کو، اور اللہ کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے کہ سب لوگ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہ خوش ہی ہیں مجھ سے، کیونکہ میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، کبھی حسد نہیں رکھا، کبھی کسی کے لیے دل میں برا خیال نہیں لائی۔ ہر ایک کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ میرا جو بھی رشتہ ہے، میرے میاں کا جو بھی رشتہ ہے وہ قائم رہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اپنے میاں کو خوش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بہن بھائیوں کو بھی آپ خوش رکھیں، تاکہ وہ بھی ایک بیلنس پرسنالٹی بن کے سامنے آئے۔ اگر آپ اس کے گھر والوں کے خلاف بات کریں گے، وہ آپ کے گھر والوں کے خلاف کرے گا، یہ تو ٹسل چل جائے گا پھر۔ تو بس یہی میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری، محبت اور خیر خواہی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت شکریہ مجھے اتنی دیر برداشت کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا۔ السلام علیکم۔ زائدہ بہن نے اتنی نصیحتیں کر لی کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو میں بتاؤں۔ میں تھوڑا سا، چونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ برخلاف زائدہ بہن کے ایکسپیرینس کے میں ایسی نہیں تھی۔ میں بہت خود سر اور ضدی اور اپنی بات منوانے والی، لیکن الحمدللہ میرا شوہر بہت ایک اچھا نیک انسان تھا۔ اگر وہاں انہوں نے نرمی دکھائی تو یہاں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اور میں اس کو ریئلائز کرتی ہوں، اور میں نے اس بات کو ریئلائز تب کیا جب میں نے قرآن پڑھا اور سمجھ کر پڑھا، اور مجھے پتا چلا کہ نرمی سے اور پیار سے، اور جتنی غلطیاں میں نے کی اور جو اب مجھے وہ یاد آتی ہیں اور مجھے بہت زیادہ اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ نرمی اور پیار سے جو بات ہو سکتی ہے وہ ہٹ دھرمی سے اور ضد سے نہیں ہو سکتی۔ تو سب میری پیاری بچیوں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو میں نے جو 20 سال کے بعد سیکھا
تو وہ تم لوگ ابھی سے بلے سے باندھ لو کہ نرمی سے اور پیار سے. اور اس میں میرے ایک اپنا یعنی میں اس کو لالچ ہی کہوں گی کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا تھا, 1 سال تک میں نے گھر سے دور رہنا تھا. اب اگر میں وہی پرانی والی شائستہ ہوتی اور ہٹ درمی سے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے, آپ تو ساری عمر یہ کرتے رہے اور میں آپ کے ساتھ رہی تو میں نے بھی آپ کو برداشت کیا, نہیں, میں نے بہت عاجزی سے ساری میری جو ضد وہ تھی وہ میں نے ختم کر دی. اور اتنا میں جھک گئی اور اتنا میں جیسے زمین کی جیسے خاک ہو جاتی ہے, میں نے قرآن کی خاطر اپنے آپ کو بنا لیا. اور الحمدللہ اس کی خاطر انہوں نے مجھے اتنی اجازت دی کہ میں نے قرآن پڑھا. پورا راستہ میں جب 3-3.5 گھنٹے کے راستے میں جایا کرتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ میں ان کو کیسے خوش کروں کہ وہ واپس مجھے آنے دیں. اور وہ 2 دن میں ان کو یعنی نرمی اور پیار سے, حالانکہ گھر میں بچوں کے ساتھ بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں, میں جاتی تو وہ ایک مسائلستان ایک لسٹ پڑی ہوتی کہ یہ کچھ ہو گیا ہے تمہاری غیر موجودگی میں, لیکن الحمدللہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا, اور یہ صبر میں نے قرآن سے سیکھا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کی بھی بچیاں ہیں وہ پلیز قرآن ان کو ضرور پڑھائیں, چاہے جہاں سے بھی پڑھائیں, لیکن قرآن سمجھ کر اتنا صبر آ جاتا ہے انسان میں, اتنی نرمی آ جاتی ہے, اتنی عاجزی آ جاتی ہے, اور وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ اپنے میں عاجزی اور نرمی پیدا کرنی ہوگی, جبھی شوہر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور میڈم سے بھی میں یہ پوچھوں گی کہ کیوں ایسا ہے کہ نہیں ہے, کہ اگر آپ نے عاجزی اور نرمی سے کام لیا, ان کی ہر بات مانی, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دین کا جو بھی کام کریں تو وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی. جیسا کہ میں اپنے میاں کو پاتی ہوں, وہ فل میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ میں ان کی بات مانتی ہوں, تو ضد اور ہٹ درمی اور یہ چیز نہیں کرتی. اس لیے یہ ضد اور ہٹ درمی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ, کیونکہ میں یہ تھی, اور جب میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے جو اس کے انعامات پائے تو وہ بہت زیادہ تھے. تو مرد کو بس ہینڈل کرنے کا یہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہا جائے. میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو, وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا. حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی. ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلیم نے جواب میں کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں, اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں. ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا. السلام علیکم. میں یہی کہوں گی کہ نیور کانٹرڈکٹ یور ہسبینڈ ان پبلک. پرائیویٹلی آپ جو مرضی کرو, لیکن ان پبلک نیور کانٹرڈکٹ ہم. اف ہی از سیئنگ سم تھنگ یو ڈونٹ لائک, جسٹ اسمائل ا لاٹ. اور یو ہیو ٹو ون پیپل اوور ود یور اخلاق. اور جب کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو تو اوپنلی شروع میں نہیں کہنا, اپنے اندر رکھنا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. بہت اچھی بات انہوں نے کی, اللہ نے جزائے خیر دے. عموماً ہم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ عموماً ڈفرینس آف اوپینین اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے, گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے, لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے, تو قدرتی طور پر جب آپ ایک دھارے سے آئے, دوسرا دوسرے سے آئے, جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس بیک گراؤنڈ سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا, تو اس لیے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. اور بہت کام کی بتائی یہ بات انہوں نے کہ کبھی پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو کنٹراڈکٹ نہیں کریں, کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے, مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے, ان کو جو اللہ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. وہ جو اتھارٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی, اس کو چیلنج کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے. اس کو وہیں رہنے دیں, اس کو برقرار رکھیں, وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے. اور اگر اس معاملے میں اس نصیحت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہوگے, آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے, روٹتا ہے, سب کچھ چلتا ہے, ایک نیچرل لائف کی علامت ہے, لیکن لوگوں کے سامنے نہیں, کیونکہ شوہر اپنی بے عزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں. اس لیے ایک کڑوا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. السلام علیکم. ایک رشتہ ہوتا ہے نا مدر کا, اور ایک ہوتا ہے مدر ان لا کا. اگر ہم یہ ان لا کا لفظ ہٹا دیں اور ساس کو اپنی ماں اور اس طرح سارے رشتوں کو
सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबको अगर हम इन लॉ हटा दें और उनको वाकई दिल से अपनी बहन, अपना भाई, अपनी माँ, अपना बाप ये जगह दें, लोगों को अकोमोडेट करें, आपको लोग अकोमोडेट करेंगे। और जिस तरह अखलाक की बात हुई, स्माइलिंग फेस की बात हुई, तो ये अखलाक है जो सब कुछ जीत लेता है और फिर आप विनर हो जाते हैं। तो मेरी बहुत दुआएं हैं आप सबके लिए भी जो अब इस मैदान में छलांग मारने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत काम की बात की है कि इन लॉ हटा दे। अमूमन लोग पूछते हैं कि इस्लाम में ससुराल वालों के क्या हुकूक हैं, ये सवाल किया जाता है। अभी तक जितना भी कुरान पाक का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुताला मैंने किया है, उसमें एज सच कोई अलग चैप्टर ससुराल के नाम से नहीं है। मैंने इस पर बहुत गौर किया, बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ भी एज ए टेक्स्ट कुछ मिल जाए। इतनी सी बात जरूर है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इंसानी रिश्तों का जिक्र करते हुए नस्ब और सहर के रिश्ते का जिक्र करते हैं। सहर ससुराल को कहते हैं, और दोनों को एक ही जगह पर मेंशन किया गया है। फिर क्या है, क्या इस्लाम ने इन रिश्तों को इग्नोर किया है? क्या इन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं? क्या ये रिश्ते बेकार हैं? क्या इनके साथ सुतेले वालों को सलूक किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं। बात यह है कि इस पर जितना भी मैंने गौर किया तो मुझे जवाब यही मिला कि ये रिश्ते कोई अलग रिश्ते नहीं है। अपनी माँ और शौहर की माँ का दर्जा एक ही है, इज्जत का, एहतराम का, हुस्न सलूक का। जैसे रजाई माँ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वालिदा तो फौत हो गई थी, लेकिन दूध जिन्होंने पिलाया था उनके लिए भी आपका एहतराम और मोहब्बत उतनी ही थी, हालांकि सिर्फ उन्होंने दूध पिलाया था। और इस्लाम की रूह से अलग अगर सास के हुकूक के बारे में कोई हदीस नहीं आई तो उसकी वजह यही है कि वो माँ के ज़िमन में आती है। आप देखें कि शौहर की शक्ल में सास कितना बड़ा तोहफा आपको देती है कि जिस हस्ती में आपको सुकून मिलता है, जिसकी तरफ से आपकी सारी जरूरियात का ख्याल रखा जाता है। माँ बेचारी क्या करती है? जन्म देती है, पालती है, पोसती है, तरबियत देती है, होमवर्क कराती है, दुआएं मांगती है, एक के बाद एक इम्तिहान पास कराती है, और फिर जॉब का मौका आता है, उसके लिए दिन रात दुआएं और ख्वाहिशें और तमन्नाएं करती है। फिर बच्चे बाहर दूर चले जाते हैं नौकरियों के लिए, माएं उनकी जुदाइयां काटती हैं। कोई भी माँ जो माँ है उसके दिल में माँ का दिल धड़कता है, उसको पता है कि माँ का दिल अपने बच्चे के लिए किस कदर तड़पता है, उसकी मुलाकात के लिए, उसको देखने के लिए, उसके शौक में। और जब शादी हो जाए उसके साथ एक लड़की की और वो इतनी पोजेसिव हो जाए कि अब ये पला पलाया जवान सिर्फ मेरा है और इसमें किसी और का हिस्सा नहीं, इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा और इससे बढ़कर क्या ज्यादती होगी जो जमीन पर होगी कि माँ को उसके हुकूक से पूरी तरह महरूम कर दिया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए या उसके साथ कोई ऐसा सलूक किया जाए। नहीं, अगरचे कोई बात नापसंद भी हो तो भी उसे हमेशा देखें कि क्या आपको अपनी अम्मी की कोई बात ऐसी नहीं गुजरी थी कि जो पसंद ना आई हो। अपनी माँ के साथ भी तो ऐसे हो ही जाता है। क्या अपनी बहनों के साथ कभी ऐसा मामला नहीं आया? आपको याद होगा बचपन में बहनें बहनों के बाल तक खींच लेती हैं, लड़ते झगड़ते, मार कुटाई तक नौबत आ जाती, इतनी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर नंद ने कोई बात कह दी तो क्या हो गया? क्या क़यामत आ गई? अगर देवर ने कोई बात कह दी तो क्या क़यामत आई? क्या भाई ने कभी कुछ नहीं कहा? लेकिन असल बात यह है, असल मुश्किल यह है कि हम इन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ी खराबी है कि हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो दीन पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली आनी चाहिए, ये जो मैंने अपने अंदर लाने की कोशिश की, वो ये कि इन रिश्तों को एक्सेप्ट किया है और इनका एहतराम और इनकी बात भी उसी तरह बर्दाश्त कर ली जाए चाहे बुरी ही लगे कोई। जिस तरह अपने बहुत से अजीजों की बात बुरी लगने के बावजूद हम उसको इग्नोर कर जाते हैं और बर्दाश्त कर जाते हैं। फरीदा चिश्ती आ जाए, इनके शौहर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और वो हो नहीं सकते जब तक अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार ना हो। जब भी मैं उनका कोई नया अच्छा काम देखती हूँ तो मैं फरीदा को क्रेडिट देती हूँ दिल में। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या राज है? अस्सलाम वालेकुम। राज बस सिर्फ इतना है कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि शौहर का ये काम है और मेरा ये काम है। बेशक अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बताया है, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा दीन का काम करते तो मैंने उन्हें ये कभी नहीं कहा कि नहीं ये मेरा काम नहीं आपका है। जितना हो सका उनका भी काम मैं संभालने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो भी एक जन्नत का दरवाजा अल्लाह ताला मेरे। तो ये एक बात है कि हर लिहाज से जिस तरह भी अपने साथी का
सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनको, चाहे वो आपके जिम्मे हो या ना हो। तो ये मैंने एक चीज देखी है कि जिंदगी कामयाब होती है और अल्लाह ताला की मदद। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये उनका काम है और ये मेरा है। जब एक शख्स एक अच्छे काम में लगा है तो जितना भी उसको सपोर्ट किया जाएगा वो उनके लिए भी उतना ही अजर है। आपको याद होगा कि हजरत अस्मा बिनते यजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतों की नुमाइंदा बनकर आई थी और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो जिहाद करते हैं, जुमे में शरीक होते हैं और बहुत से अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो हम खवातीन तो सिर्फ घर में बैठी बच्चे पैदा कर रही, बच्चे पाल रही हैं और घरों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कुछ भी ना हुआ। आपने फरमाया, नहीं, जो शौहर की गैर मौजूदगी में घर को अच्छी तरह संभालती है और अपनी शर्म हया की हिफाजत करती है, वो घर बैठकर भी वो सारा अजर पालेगी जो शौहर बाहर जाके कर रहा है। तो यह एक हकीकत है कि अगर शौहर एक अच्छे काम में लगा हुआ है और बीवी की तरफ से उसको सपोर्ट हासिल है और बीवी उसकी जिम्मेदारियां भी उठा रही है, तो उस पर उसके लिए इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अजर है। मैं यही नसीहत करूंगी कि शादी होके जब जाए अपने घर में तो अपना घर एक जन्नत बना ले अपने मियाँ के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए। मियाँ जब घर आए तो उसको पूरी तरीके से सुकून मिले, ना कोई लड़ाई झगड़े की बातें होए, ना कोई कंप्लेन होए किसी किस्म का। और मेरे ख्याल में अगर ये ऐसे करे तो मियाँ भी खुश होगा कि मैं जब घर आया हूँ तो बाहर की जिंदगी में जो मुझे परेशानियां थी, घर आके मैं टोटली अनवाइंड कर सकता हूँ अपनी बीवी के साथ। उसमें यही कुछ कहूँगी। आपको मालूम है कि एक अच्छी बीवी की खूबियां बताते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब शौहर उसको देखे तो वो उसको खुश कर दे और जब वो उसे किसी काम का कहे तो वो कर डाले, जब वो उसके भरोसे पे कोई कसम खा ले तो वो उसकी कसम पूरी कर दे, और औरत शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात न माने, शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात न माने। हमारे यहाँ अमूमन ये चीज मिस कर दी जाती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हम बहुत सी चीजों में शौहर के साथ आर्ग्यू करते हैं किसी और के कहने पर, बाज़-औक़ात अपने ही पेरेंट्स के कहने पे। आपने देखा होगा कि जितनी सहूलतें कम्युनिकेशन की ज्यादा हो गई हैं, उससे मैंने देखा खराबियां भी बहुत हो गई हैं। बाज़-औक़ात शादी तो पेरेंट्स कर देते हैं लेकिन पीछे से डिक्टेशन नहीं छोड़ते। यूं करना, अच्छा उसने तुम्हें यूं किया है, तुम आगे से यूं जवाब देना, उसने तुम्हें ये नहीं दिया, तुम यूं बताना। इस तरह की बहुत सी चीजें इस जिंदगी को जहरीला कर देती। आप देखें कि दुनिया है ही एक आजमाइश की जगह ना, ये जन्नत नहीं है। जन्नत को अल्लाह ने वहां रख दिया है, खुशी और सुकून को अल्लाह ने जन्नत में रखा है, दुनिया में नहीं रखा। दुनिया की जिंदगी किसी की भी आइडियल नहीं हो सकती। हम अमूमन क्या करते हैं, अपने से दूसरों को कंपेयर करते हैं। दूसरों की जो चीज अच्छी होती है उसे देख के हम हसरत करते रहते हैं, जो हमारी अच्छी चीज होती है उस पर नाशुक्र हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार क्या दिया है कि दुनिया के मामले में अपने से कमतर वालों को देखो कि जिनके पास कुछ नहीं, और दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। तो अगर शौहर की राय जब तक दीन के खिलाफ ना हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना हो, उस वक्त तक उसकी इताअत अल्लाह की इताअत के बाद सबसे बड़ी इताअत है। सूरत an-निसा नेक औरत की खूबी क्या बताई गई है, फस्सालिहातु कानितातुन। कुनूत कौन सी इताअत है पता है आपको? कुनूत होता है दवामे इताअत और आजिजी वाली इताअत। कुमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के सामने आजिज बंदे बन के खड़े हो। तो बीवी की जो खूबी कुरान ने बताई वो क्या है? नेक औरतें फर्मा बरदार, और ये नहीं कि सिर्फ अच्छे वक्त में फर्मा बरदार, चाहे अपनी मर्जी नहीं भी, अपना दिल नहीं भी चाह रहा, अपनी ख्वाहिश नहीं भी, किसी भी चीज में शौहर की ख्वाहिश है। मसलन शौहर बाहर जाना चाहता है, वो हमसे चाहता है कि हम भी साथ चलें, हम कहें नहीं मेरा तो मूड नहीं, मैं तो सो रही हूँ, आप जाएं जहाँ जाते हैं। बाज़ वक़्त वो किसी चीज का मुतालबा करता है, हम कहते नहीं हमारा तो मूड नहीं। तो कुरान पाक ने ये नहीं कहा फस्सालिहातु मुतियातुन, उसमें भी इताअत है। क्या कहा? फस्सालिहातु कानितातुन, कानितात दवामे इताअत हमेशा, और उसके साथ आजिजी, इनकिसारी, नुशूज नहीं। की शादी भी कुछ महीने पहले हुई, तो मुझे यही उसको कहना था कि ह्यूमन माइंड ट्रांसफर ऑफ एटीट्यूड करता है। मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पास ये था, अब यहाँ आई, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो वो देखना है कि वो घर 20-30 साल में वो बना था,
تو ہر شادی والا گھر شادی کے بعد تھوڑے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں خوش رہنا ہے، پھر اس کو زیادہ بڑھانا ہے. کمپیئر نہیں کرنا، میرے گھر میں تو یہ تھا، ابا کے گھر یہ تھا. تو بس وہ ہم نے بچوں کو زیادہ میں پالا، سمجھے کہ شاید ہم اچھے ماں باپ بن رہے ہیں، تو اب ہمارا ہی ذمہ ہے کہ ان کو کم میں بھی تسلی دے دیں کہ امی ٹھیک کہہ رہی تھی. بس ایک اور جوک یاد آتی ہے، پہلے سنا تھا ایک شادی ہوئی گاؤں میں، اور بس شادی ہو کے سب کو مل ملا کے دلہن کو لے کے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے اس کے والد نے شور مچایا، نہیں اس کو ادھر بلاؤ، کیا ہوا؟ ایک بات رہ گئی. کیا بات رہ گئی؟ کافی دور ڈولی جا چکی تھی. خیر باپ کہہ رہا تھا واپس لے کر آئے. جب واپس لائے تو باپ نے کہا جب سوئی میں دھاگا ڈالو گی تو نیچے گرہ لگا لینا. وہ چلی گئے. اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور سے بلایا. تو آپ زندگی میں دیکھیں کہ کوئی کام کرنے لگیں گے، اگر نیچے گرہ نہیں لگی ساری محنت ضائع. تو اس کو آپ جدھر مرضی اپلائی کریں. انہوں نے بہت اچھی بات کی. یہ ایک بڑی بنیادی غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ لڑکی جب نئی شادی ہو کر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو عموماً وہ سب کچھ نہیں پاتی جو اپنے گھر میں ہوتا ہے. یاد رکھیں شادی کے بعد عورت کا گھر اس کا اپنا گھر ہے، ماں باپ کا گھر اب پیچھے رہ گیا. نو کمپیریزن، کمپیئر نہیں کرنا. جو کمپیئر کرتا رہے گا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی بیٹی کو کہ وہ گھر 20-30 سال میں بنا ہے جو اب اس لیول پر آیا ہے، اور تمہارا گھر نیا بن رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو چیز اب سٹارٹ جس سے لیا جائے اس کے بننے میں ایک وقت لگے گا. اور جو بچیاں جا کر یہی کہتی رہتی ہیں ہمارے ابا کے گھر یہ تھا، ہمارے ہاں یوں ہوتا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا، ہم تو یہ پکاتے تھے، ہم تو یہ کھاتے تھے، تو وہ انڈائریکٹلی دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ٹیز کر رہے ہیں. تو کوئی بھی اپنی بے عزتی مستقل طور پہ برداشت نہ کر سکے گا، اور نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اپنا. میں اب چاہوں گی کہ اگر اتنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہے اور کوئی بھی بات بچیوں کو اپنے کسی بھی اچھے تجربے سے نوازنا چاہے تو میں شکر گزار ہوں گی. کوئی بھی والنٹیئر کرے، صرف نصیحت نہیں بلکہ کوئی اچھا سا قصہ سنا دے، کوئی کہانی سنا دے، کوئی اچھا ایسا واقعہ سنا دے کہ جس سے دوسروں کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہو جائے. کیونکہ انسان دوسروں کے تجربات سے زیادہ سیکھتا بنسبت کتابوں میں پڑھنے سے. ابھی بات اس رشتے کی ہو رہی تھی کہ نکاح کا رشتہ، اس حوالے سے میں یہی بات کروں گی کہ ضد اور ہٹ درمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ملے گی ہمیں، میجورٹی میں مجھ میں بھی تھی کافی زیادہ. تو وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا جو ایک طریقہ نظر آتا ہے وہ سوائے اس کے کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے. دو غیر اور اجنبی فیملیز، چاہے وہ رشتہ دار بھی ہوں پہلے سے، فیملی کے بھی ہوں، اللہ کے نام، اللہ کے کلمات پڑھ کے دو اجنبی شخصوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اگر صرف اللہ کی ذات کو لے نا، کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہو نا، تو اللہ کی محبت تو دل میں بہت اچھی طرح سے آپ فیل کرتے ہوگے. تو اس رشتے میں جہاں پہ بھی رکاوٹ نظر آئے وہاں پہ اللہ کا نام لے آئے بیچ میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کی انا آگے آ رہی ہے نا وہاں پہ اللہ، کیونکہ اللہ کو پسند ہے. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا جہاں پہ جادو کا آتا ہے ٹاپک، وہاں پہ صرف اسی رشتے کا نام لیا گیا تھا کہ جا کے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دو. اور اسی پہ میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہوا تھا شیطان، اف آئی ایم ناٹ رانگ. کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا روایات سے کہ جب کسی میاں اور بیوی میں جدائی پڑتی ہے تو وہ پھر سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا. تو جب بھی کوئی رکاوٹ فیل ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو اس رشتے میں کہیں پہ بھی، تو اپنی ذات کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت آگے لے آئے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ رشتہ، بہت زیادہ. بس یہی میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جب بھی اپنے لیے کوئی مشکل پیش آئے تو یہ فیل کریں کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کو ہر حال میں نبھانا ہے، پھر کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. جزاک اللہ خیرن. بہت ہی اچھی بات یاد کروا دی کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے. خطبہ نگاہ کو آپ دیکھیں کہ جب یہ رشتہ جڑتا ہے اس وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس خطبے میں جو 3 آیات ہیں ان میں 4 دفعہ تقویٰ کی بات ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری ضد ہٹ درمی، بندہ بندگی کے لیول پہ آ جاتا ہے نا، تکبر ختم ہو جاتا ہے. جب تکبر ختم ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دل کھلتا ہے، اور خصوصاً شوہر جیسی ہستی کے سامنے جس کو اللہ نے ویسے بھی درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو جو خواتین اس درجے کو تسلیم کر لیتی ہیں
ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑائی دی، اس کی فطرت میں بھی بڑائی رکھی. تو جب ہم اس سے اس کی بڑائی چھیننے کی کوشش کر کے خود بڑا بننا چاہتے ہیں تو وہیں پر پھر حد سے بڑھتے ہیں، اور حد سے جب بڑھا جاتا ہے تو تعلقات میں خرابی آتی ہے. السلام علیکم. بہت اچھی اچھی نصیحتیں آپ کو ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے اگر نصیحت کرنے کی بجائے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں اپنی لائف کی بتا دوں تو ٹھیک رہے گا. مجھے جس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح بات آپ کو سچ بولوں گی، آپ کو پتہ ہم سب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گی، کہ میں نے جب میں انٹر ہوئی اپنے سسرال میں تو ہر رشتے کو اپنے میکے کے رشتے کے لیول پہ رکھا. میں اپنے گھر میں اپنے سے چھوٹا ایک بھائی اور بہن چھوڑ کے آئی تھی، اور میرا ایک چھوٹا دیور تھا جو پڑھ رہا تھا ان دنوں میں میٹرک میں. تو میں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتی تھی جیسے اپنے بھائی کو کرتی تھی، اور اس کو میں پکڑ پکڑ کے بٹھاتی تھی اور پڑھاتی تھی. اور جیسے اس عمر میں لڑکے لاپرواہ ہوتے ہیں، تو وہ اتنی اچھی میری اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ، لو اور فرینڈشپ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ میں اپنے بھائی کو پھر مس نہیں کرتی تھی. حالانکہ چھوٹا بھائی تھا، بہت پیارا تھا، اور میں پڑھاتی بھی تھی، اور نیچرلی ایک آپ کا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوا کہ مجھے وہ ڈپریشنز نہیں ہوئے جو لڑکیوں کو ہوتے ہیں شادی کے بعد. مجھے واقعی نہیں پتا چلا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے. حالانکہ میں پشاور کی تھی اور میرا سسرال تب لاہور میں تھا، اور میرا کوئی رشتہ دار لاہور میں نہیں رہتا تھا، اور میں اپنے سسر کو بالکل اپنے باپ، بلکہ شاید باپ سے بھی زیادہ رسپیکٹ دیتی تھی. اور اپنی ماں کے ساتھ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا لاڈ بھی کر لیتا ہے، لیکن ساس کو بھی میں نے اتنی ریگارڈ دی جیسے ماں کو. اور میں ایک مرتبہ عمرہ کر کے آئی تو میری سسرال والے اور میرے والدین دونوں ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے ریسیو کرنے کے لیے، اور تب تک میرے امی وغیرہ لاہور شفٹ ہو چکے تھے. تو وہ میرے لیے ایک فیصلے کا ایک لمحہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس وقت یہ گائیڈ کیا کہ نہیں، میرے ان لاس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے. میں ان کے ساتھ گئی، ان کی گاڑی میں بیٹھی اور ان کے گھر گئی، اور ان کو خود اس چیز کا ہوا کہ یہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئیے. فوراً پھر وہ لوگ مجھے لے کے وہاں گئے. چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور دل سے، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے. مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، ان کو پھول بہت پسند تھے، میں کبھی کبھی پھول ان کے لیے ان کے ڈنرز میں لگاتی تھی. میں اپنے فادر ان لا کے لیے ان کا ہی باغ تھا. دیکھیں ان کی چیز ہوتی ہے، جب ہم چاہتے ہیں سب کچھ ان کا ہوتا ہے، بیٹا ان کا، گھر ان کا، پیسہ ان کا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے آنے والے کو اپنے سیٹ اپ میں خوش اسلوبی سے اور محبت سے سیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کے یہاں ایک ہمیشہ لڑکی کی پوزیشن بڑی پیتھیٹک بنا دی جاتی ہے کہ بیچاری اتنا کچھ چھوڑ کے آئی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ان کے گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے، ایک سیٹ اپ ہوتے ہیں، وہ ایک پورا کمرہ خالی کرتے ہیں یوزلی، اور آپ کو اپنا بیٹا دیتے ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ کے ساتھ اپنی دولت شیئر کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیار، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو بری کی فارم میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، جو جس کی حیثیت ہوتی ہے دیتا ہے. اس کی کوئی اپریسیشن نہیں. ایک ہی ہمارے معاشرے میں راٹ ہوتی ہے بیچاری لڑکی. صحیح بات ہے، یہ چیز جو میں فیل کرتی ہوں بہت غلط ہے. اور جب میں نے 2 پھول توڑ کے اپنے سسر کے کمرے میں لگائے، یقین کریں وہ اتنے خوش تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ محبت جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیتی جا سکتی ہے. صرف دوسرے کا احساس. اگر ساس بیمار ہے تو کیا میری ماں بیمار ہوگی تو میں ان کا سر نہیں دباؤں گی؟ کیا میں ان کا بخار نہیں چیک کروں گی؟ بس انسان اگر اپنا محاسبہ خود کرتا رہے، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور کرے انسان صرف اللہ کے لیے. یہ میں چیزیں نصیحت نہیں کر رہی، چونکہ شیئر کریں، اس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ کیا اور ان چیزوں نے مجھ کو بہت فائدہ دیا. نہ میرے دل میں نیگیٹو فیلنگز آتی تھی، اور نہ مجھے الحمدللہ کوئی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوا. اور ان کا ہر رشتہ مجھے جب اپنا رشتے جیسے لگتا تھا، اپنی ساس کے میکے والے اپنی ماں کے ننیال کی طرح لگتے تھے، اور میں انجوائے کرتی تھی. یقین کریں میرے ان لاز میں شادی ہے تو میں سب سے ایکٹیولی جا رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں. اور اب تو خیر وہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن ان رسموں میں بھی شامل ہونا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا، آئی یوز ٹو انجوائے. اور اگر جیسے برتھ ڈے ہے تو پہلے سے پتہ ہو، انسان چھوٹا سا اہتمام ہم کر لیتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے بڑے کہ دیکھو اس سے یاد رکھا، کوئی چھوٹا سا تحفہ دے جائے. بس خوشیاں بہت آسانی سے مل سکتی ہیں، صرف یہ کہ رائٹ جگہ پہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مرد ہیں، میری بیٹی کی جب شادی تھی تو ایک بہت سینسیبل عورت ہے، میں نے اس کو کہا کہ تم نصیحت کرو میری بیٹی کو. تو اس نے میری بیٹی کو کہا کہ دیکھو جو مرد ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی بالکل چائلڈ سائیکالوجی والی ہوتی ہے. مرد کے اندر ایک بچہ ہے،
اگر اس کو تم اس طرح ٹریٹ کر لو گی تو تم بہت سکسیسفل رہو گی. اور اس کی بات بہت سینسیبل تھی. اور آپ دیکھیں مرد اندر سے معصوم ہوتا ہے, اوپر سے جتنا گرجیں برسیں روب داغ, اندر سے واقعی دیکھیں بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے. آپ ان کی پسند کا کھانا بنا لیں, اور یہ کہ مرد کے دل کا راستہ واقعی پیٹ سے گزرتا ہے, یہ صحیح بات ہے. میری جب شادی ہوئی مجھے نہیں کوکنگ آتی تھی, بہت بری بات ہے, خوشی کی بات نہیں ہے, لیکن نہیں آتی تھی, پھوڑ تھی. تو میرے ہسبینڈ نے ایک ہی بات تھی کہ اپنے گھر ہم جائیں گے تو دیکھو تم میرے لیے فلاور ارینجمنٹ کرو گی اور ایک سوپ بناؤ گی, تو میں تو تنگ ہو گئی کہ سوپ, یہ کس چڑیا کا نام ہے, میں نے تو کیا ہے کبھی پکایا نہیں. اور سب سے پہلا تحفہ جو میرے ہسبینڈ نے مجھے دیا, ہم یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے, ان کی جاب تھی, ہمارا گھر بالکل کوسار مارکیٹ کے پاس ہے, لندن بک کمپنی لے کے گئے اور وہ مجھے ایک سوپ کی کتاب خرید کے دے. لیکن پھر میں نے پڑھا اس کو, پھر میں ان کی ایبسنس میں پریکٹس کرتی تھی, الحمدللہ پھر میں بہت اچھا کھانا, اور اسپیشلی یہ بیک ڈشز اور سوپس اور یہ چیزیں نا بہت آپ کو سہولت دیتی ہیں, لائف آسان ہو جاتی. اصل میں یہ نا کہ اسلام رہنمائی کرتا ہے, ہر چیز کو, ہر ایک کا حق اس کو دلواتا ہے. وہ ایک حدیث ہے نا کہ جس میں 3 طرح کے باپ ہوتے ہیں, ایک باپ جس نے جنم دیا, دوسرا سسر, اور تیسرا استاد. یہ تینوں کو باپ کو درجہ دیا گیا. اور اسی طرح ماں کے لیے بھی وہی, یعنی ساس ماں ہی کی حیثیت میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساس اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوتی ہے نا کہ جب وہ یعنی بزرگی کے اس دائرے میں آ چکی ہے اور آپ جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں, یہ جوانی کے اس حصے میں ہے, تو آپ کو قربانی زیادہ کرنا ہے اس کی نسبت, کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے, بیماریاں بھی, عمر کے تقاضے بھی, لہذا آپ کو سیکریفائس زیادہ کرنا ہے. اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز میں قربانی زیادہ ہے اس میں اجر بھی زیادہ ہے. جب اللہ سے اجر پانا ہے تو پھر مشکل کہیں گے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, اچھے حالات ہو تب بھی اور برے حالات ہو تب بھی, بات تو اللہ ہی کی ہے. السلام علیکم. اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے اس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی, تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں, اب جب آپ میں سے جس کی بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی. تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو, اس کے طرز عمل میں اور بیہیویئر میں فرق ہونا چاہیے. کشمیر میری شادی ہوئی تھی, میرے ان لاز وہاں تھے, اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر, تو میرے والد نے مجھے اور ضیاء کو دونوں کو بٹھا کے جو کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا. اچھا, میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں, خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی, اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ ضیاء کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے ہسبینڈ ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤ گی کبھی بھی ان کی. اور پھر انہوں نے ضیاء سے بات کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے. اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں, لیکن انہوں نے یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں, اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں. اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا اور میں نے بھی. اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو, ہوتی ضرور ہے. کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے, اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پہ اسٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائیں آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں. تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا آگے سے, ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کی ہے بالکل. اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں, تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا, ہمیشہ مانی ہے بات. تو آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو شوہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولنا نہیں چاہتا. اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے موڈ آف ہو تو یہ مجھے منائے,
بیوی یہ کہتی کہ میری انا کا مسئلہ میں کیوں مناؤں. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں, اور کبھی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, اور کبھی انا بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں. اور دوسری بات یہ کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو قلم کا سہارا لیں. قلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے, اور اس میں بعض اوقات زبان سے آپ بہت سی چیزیں, مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر ہاں ہاں اب تم خوشامد مت کرو میری, تو ہو سکتا ہے آپ ڈسکریج ہو جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے, لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں, لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گی. تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر ہو یا بیوی دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی. عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصے میں آتے ہیں نا, اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیاں اس کی نظر آتی. ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو, اسے تلاش کر کے اور سچی قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بالکل ایسے دور چلی جائے گی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے. یہ ایک بہت کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جھگڑوں کی وجوہات جاننے میں, کہ جب تک شوہر کھلا رہا ہے اور بیوی کو مل رہا ہے یا بیوی آرام کر رہی ہے تو اس وقت تک شوہر بہت اچھا لگتا ہے. جب شوہر کی جیب تنگ ہوتی ہے, پیسے نہیں ہوتے, تو مہینے کے آخر میں اکثر گھروں میں جھگڑا ہو جایا کرتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی مثال اپنے سامنے رکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اتنی تنگ دستی کے اندر بھی خوش رہنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا, یہ ہے اصل کمال کی بات. جب تک آپ کو عیاشی کرائی جا رہی ہے, روز باہر لے جایا جا رہا ہے اور آپ بھی بڑے خوش ہیں, تو یہ کس بات کی خوشی؟ اصل خوشی کیا ہے کہ جب کوئی دینے کے قابل نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی قدر کریں اور اس کا ہمت بڑھائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی جاب کی طرف سے پریشان ہوتا ہے, بزنس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, ادھر سے بیوی کے مطالبات بڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جھنجھلا اٹھتا ہے, کہیں اور غصہ نہیں نکال سکتا تو بیوی پہ آ کے نکال دیتا ہے, جس سے بیوی موڈ آف کر کے میکے چلی جاتی ہے اور معاملات کہیں سے کہیں بگڑ جاتے ہیں. تو خوشی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے, لیکن غم اور دکھ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا, یہی اصل کمال کی بات ہے. السلام علیکم. میری شادی 15 سال ہو گئے ہیں اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں, اتنے زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا. اور خاص طور پہ میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں, افتخار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں, لیٹی ہوئی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری امی تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھی جس طرح یہ بیٹھتی. اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے, ظاہر باپ ہیں, لیکن وہ سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کم ہی کیا ہے. میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ایئرپورٹ گئی. ہمیں سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو. اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. اور جہاں تک میاں کا تعلق ہے, 15 سال میری شادی کو کبھی انہوں نے میری خواہش نہیں ٹالی ہے. زندگی میں سرد گرم بھی آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں. لیکن میں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں میری ہر خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے, آئی ہے, خیال آیا, انہوں نے فوراً پوری کی ہے. اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی, اس لیے کہ جب میاں لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بیوی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں, اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے نا تو عورتیں کہتی تم نے میرے لیے کیا کیا زندگی میں, یہ کبھی نہیں کہنا ہے. بہت شکریہ. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ بہت سی نصیحتیں جب ہم آپ کو یہاں کریں گے بھی تو جب عملی صورت حال ہوگی بالکل مختلف ہوگی.
تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے. ہر شخصیت مختلف ہوتی ہے, ہر ایک کے ساتھ معاملہ ڈفرینٹلی کرنا ہوتا ہے. تو صرف لگی بندھی رٹی رٹائی جملے اور اصول پیٹنٹ دوائیاں استعمال نہ کریں, بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ساتھ. اور جیسے ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جہاں مشکل آئے اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں, ہاتھ اٹھا لیں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آسان ہوتی. Assalamu alaikum. There's a couple of reminders and pieces of advice. Marriage is a very emotional stage, and we've all learned that a Muslim should adopt the middle way, okay? And the Prophet ﷺ said that when he saw the women in hell, they were in hell because they weren't grateful for their husbands. And then we shouldn't go to the other extreme too, that, you know, you should place your husband above Allah and His Rasul. Remember that you're supposed to love the Prophet ﷺ and Allah the most. And my other piece of advice is, if you're going to America, وہاں اتنے مسلمان نہیں ملیں گے جیسے یہاں ملتے پاکستان میں. And you have to remember that you can't be like them. ٹھیک ہے, don't assimilate into their culture, into their society. Do not follow them. You have to be strong. And if your husband is out all day on the job, پھر آپ کو کچھ کام نہیں ملے گا گھر پر. When you go outside, you're going to meet a lot of people who are مسلمان بالکل نہیں ہیں. The only way to save yourself and your iman and keep your level of taqwa high is to teach. وہاں بہت Islamic centers ہوتے ہیں. You can teach once a week. You can teach the Muslim community over there. وہاں جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی ہوتی ہے وہاں they're not even, you know, مسلمان. اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں for a long period of time, they're not Muslim anymore. So please, you know, you've had this opportunity at Al-Huda for 1 year. Don't waste it. Don't lose it. You have to teach other people. Inshallah. Assalamu alaikum. ایک تو واقعی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور میرے لیے ایسی محفل میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع ہے, اور واقعی یہ بہت ہی احسن طریقہ ہے. اور اگر ہم سب لوگ اس کو اپنا لیں تو حقیقت میں ہم جو کہ مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, واقعی بہت اچھی طرح سے کوشش کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کو کچھ پیغام دینے کا اور حقیقت میں میسج چھوڑنے کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.